نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پارے میں 11 صورتیں ہیں، 11 کی 11 مکی ہیں، اور تقریباً سب صورتوں میں قیامت آخرت کے احوال ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک ہے، بہت اہمیت کی حامل صورت ہے، بہت فضیلت والی صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے شروع میں اپنے قدرت بیان فرمائی ہے، اپنی پاکی بیان فرمائی ہے، اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، کہ جہنم میں، جس جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا تو وہ غصے سے دہک رہی ہو، اور کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کسی فوج کو، جس گروہ کو وہاں پہ ڈالا جائے گا تو جہنم کا دروغہ پوچھے گا ان سے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا تمہارے پاس کسی پیغمبر کی تعلیمات نہیں آئی تھیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ ہمارے پاس بالکل آئی تھی، لیکن کیا تھا کہ ہم نے اس کو مانا نہیں تھا، ہم نے ان کی تکذیب کی تھی، ہم نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر وہ تمنا کریں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم پیغمبر کی بات کو مان لیتے، کاش ہم دین کو قبول کر لیتے، کاش ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اس پر عمل درآمد کر لیتے، تو آج ہمیں یہ برا ٹھکانہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بن دیکھے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بہت بڑا اجر ہے، اور مزے میں ہوں گے وہ۔ اس کے بعد آگے سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم میں شروع میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ طرح طرح کے وہ جملے کستے تھے، منافقین بھی اور کفار بھی، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے۔ اللہ نے شروع میں اس کی نفی کی کہ نہ تو آپ مجنون ہیں اور نہ ہی آپ کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ درست ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دین کے معاملے میں کبھی بھی مداہنت سے کام نہ لیں، کہ اپنے دین کو آپ کسی کی دنیا کے لیے قربان کر دیں اور آپ کمپرومائز کر لیں دین پہ، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے تمام مسلمانوں کو، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کی اطاعت ہرگز نہیں کرنا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو قسمیں کھاتے ہیں اور اس طرح کے جو بد کردار لوگ ہیں اور چغلی کھاتے ہیں، آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا، ان کو آپ نے فالو نہیں کرنا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا اور صدقات کا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس ضمن میں ایک قوم کا، ایک جماعت کا، ایک گروپ کا اللہ نے واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا کھیتی باغات پھل، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، خود ہی کھائیں گے سارا کچھ، اور پھر اس طرح ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ہاں ہم نے جو یہ ارادہ کیا تھا، یہ نیت غلط ہم نے کی تھی، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور پھر وہ لوگ نادم ہو گئے۔ اس کے بعد آگے قیامت کے احوال ہیں، قیامت کس طرح سے قائم ہوگی، اور پھر وہاں پہ کیا اس کے احوال ہوں گے۔ لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو دنیا میں جو سجدہ نہیں کرتے تھے، دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں پہ ان کی کمر تختوں کی طرح بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، چاہت کے باوجود، وہ چاہیں گے کہ وہ سجدے میں گر جائیں لیکن نہیں گر سکیں گے۔ تعلیم اس میں یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، دنیا میں ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہمارے پاس موقع ہے، ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تاکہ وہاں پہ جب یہ آواز لگائی جائے تو ہم سجدے میں جا سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد آگے سورہ حاقہ ہے، اس میں بھی قیامت کے احوال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں اللہ نے شروع میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد جو پچھلی اقوام تھی، قوم سمود اور قوم عاد، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے جب جھٹلایا اور اللہ کے نبی کی دعوت کو نہیں مانا تو پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ایک چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور قوم عاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتایا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، ان کے اوپر ایک ہوا آئی تھی، وہ کافی دن ان کے اوپر رہی اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
اس کے بعد آگے قیامت کے کچھ احوال ہیں، اور پھر آگے دو گروہوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا جو قیامت میں ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یوں کر کے لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ یہ ہے میرا نامہ اعمال، اس کو پڑھیے۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنے والا ہے اور مجھے میرے کیے کا اجر ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، باغات میں ہوں گے، محلات میں ہوں گے، پھل ان کو مل رہے ہوں گے، عیاشی ہوگی ان کی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروپ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا معاملہ بڑا ہی سخت ہوگا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ شخص کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اور کیا کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش ایسی موت آتی کہ آج دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا زنجیروں میں باندھ کے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پہلے گروہ میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ آگے سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج میں کافروں کا ایک سوال ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی وہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے کب آئے گا، لیکن جب آئے گا تو پھر اس سے کافروں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان فرمائی کہ وہ کیسے قائم ہوگی اور اس میں کیسے حالات ہوں گے، کہ اس دن جو مجرم ہیں، کافر ہیں، وہ چاہیں گے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کے بیٹے، ان کی بیوی، ان کے مال، ان کے اسباب، سب کچھ دے کے وہ اس عذاب سے بچ جائیں، لیکن وہ اس سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس کے بعد آگے کچھ مسلمانوں کی آگے اللہ نے صفات بیان فرمائی ہیں ایمان والوں کی، کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اس سے آگے سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح میں نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور 950 سال تک وہ اپنی قوم میں رہے، ان کو بلاتے رہے۔ تو یہاں پہ وہ اپنی دعوت کا بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو لیلا و نہارا، دن رات اللہ کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن جتنا میں ان کو زیادہ اللہ کی طرف بلاتا جاتا تھا، دین سے اتنی ان کی دوری بڑھتی چلی جاتی تھی، اور میں ان کو بلاتا تھا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، نہیں سنتے تھے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جو ان کے لیے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دے، کیونکہ یہ زندہ رہیں گے، ان کی اولاد بھی انہی کی جیسی ہوگی۔ اس کے بعد آگے سورہ جن ہے، اور سورہ جن میں جنوں کی ایک قوم جو کہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کا جو مکالمہ تھا اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سن لیا تھا اور پھر انہوں نے سیدھا اقرار کر لیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی یہ دعوت ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور اپنے باقی لوگوں کو بھی جا کے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ سورہ مزمل ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں، شروع کے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھیے، قیام اللیل کیجئے، اور نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات آپ عبادت کریں یا آدھی رات سے کچھ کم، اور قرآن مجید پڑھیے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس کو آرام آرام سے ٹھہر سے ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اور آگے مزید احکام بھی دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرعون کا کچھ تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو کس طرح سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ اور آگے مسلمانوں کو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہ راتوں میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن مجید پڑھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور آگے سورہ مدثر ہے، سورہ مدثر بھی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ آپ اپنے مشن کی آپ ابتدا کر دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اسی صورت میں بہت ہی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر ان سے پوچھیں گے لوگ، کیا ان سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں اس جہنم تک پہنچا دیا؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو، غریبوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے،
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، دین کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، قیامت کے دن کا ہم انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہم اس انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس انجام سے حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آگے سورہ قیامہ ہے، نام سے ہی ظاہر ہے قیامت کے اس میں احوال ہیں، اور مسلمانوں کو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بل یرید اس میں بنیادی طور پر قیامت کے ہی اس میں احوال ہیں، اور مسلمانوں کو قیامت کے احوال بتا کے گویا کہ ایک طرح سے یہ دعوت ہے کہ وہ اس دن کے لیے تیاری کریں۔ اس کے بعد آگے سورہ دہر ہے، اور اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں، اور اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے اور شکر گزار بن جاتا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا، انکار کر دیتا ہے اور کافروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر دونوں کے انجام بھی بتائے ہیں کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ جو دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، یہ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جنت اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیسی ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا كَفُورًا، صبر سے کام لیں اور کافروں کی اتباع ہرگز نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں صبح و شام، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کریں، سجدے کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد آگے سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ بتایا ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے جس قیامت کا، وہ قیامت آ کر رہے گی، اور پھر اس قیامت کے کچھ احوال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ ایک عام خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین اور قیامت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے اللہ نے ان کے احوال بیان فرمائے ہیں۔ بار بار اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ تکذیب کرتے ہیں اور کہا نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بار بار اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا یعنی انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آگے ایمان والے ہیں، متقین ہیں، ان کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ کس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے جنت میں۔ اس کے ساتھ یہ 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔